تو حضرت ذی وقار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی تھا اور وہ ہر وقت یہ صدا دیتا کہ نیک کے ساتھ نیکی کرو اور بد عمل بد کردار کے لیے اس کی بد عملی اور بد کرداری ہی کافی ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اور جب بادشاہ کے دربار میں وہ یہ صدائیں لگاتا، لوگ اس کو سنتے اور بادشاہ بھی اس کی اس بات کو سن کر بڑا خوش ہوتا اور اس کی تعریف کرتا، اس کو انعام و اکرام سے نوازتا بھی۔ اور اسی دربار میں ایک ایسا آدمی بھی موجود تھا جو اس کی تعریف سن کر حسد کیا کرتا کہ یار بادشاہ اس کی تعریف بڑی کرتا ہے۔ جب آپ اس بات کو سن کر بڑا خوش ہوتا اور اس کی تعریف کرتا، اس کو انعام و اکرام سے نوازتا بھی۔ اور اسی دربار میں ایک ایسا آدمی بھی موجود تھا جو اس کی تعریف سن کر حسد کیا کرتا کہ یار بادشاہ اس کی تعریف بڑی کرتا ہے۔ جب آپ عوام میں کسی ایک کی تعریف ہو تو سننے والا حسد کرتا ہے کہ یار اس کی ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی۔ وہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے اس بندے کی نظروں سے اس کی عزت کم کی جائے، اس کی نظروں سے گرایا جائے۔ اب اس حاسد نے کیا کیا، جو بادشاہ کے دربار میں تھا وہ برداشت نہ کر سکا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بندہ جو کہتا ہے کہ نیک کے ساتھ نیکی کرو اور بد عمل انسان کے لیے اس کی بد عملی ہی کافی ہے، بد کرداری ہی کافی ہے، اصل میں اس نے مجھے ایک دن بولا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب جو بیج اس نے بونا تھا وہ بو دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے بتا، اس کی دلیل بتا مجھے، میں تیری بات کیسے مانوں کہ واقعی اس بندے نے یہ بات کہی ہے۔ بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب وہ بندہ آپ کے پاس کل آئے گا تو یقیناً اس نے اپنے منہ پر ناک پر ہاتھ رکھا ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی دلیل کو قبول کیا اور آرڈر کیا اپنے وزراء کو کہ اس بندے کو جو میرے دربار میں ہر روز یہ صدائیں دیتا ہے کہ نیک کے ساتھ نیکی کرو اور بد عمل کے لیے اس کی بد عملی ہی کافی ہے، اس کو بلاؤ۔ وزراء نے بادشاہ کا حکم لیا، اس بندے کو بادشاہ کے دربار میں بلایا۔ بادشاہ کے دربار میں وہ بندہ حاضر ہو گیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں وہ بندہ حاضر ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے اسی طرح منہ کے آگے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اب اس حاسد نے کیا کیا تھا، اس نے یہ کام کیا کہ جب بادشاہ کو کہہ کر چلا گیا نا کہ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، پھر اس بندے کے پاس گیا، اس نیک بندے کے پاس، اس کو جا کے کھانا کھلایا اور اس کھانے میں اس نے لہسن ڈال دیا۔ جب لہسن ڈال دیا تو یقیناً جب لہسن ڈالا تو اس کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اس لیے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم لہسن کھاؤ یا پیاز کھاؤ تو مسجد میں ہرگز داخل نہ ہوا کرو جتنی دیر تک اپنے منہ کو بدبو سے پاک نہ کر لو۔ اب بادشاہ تھا، اس کا ادب بھی ضروری تھا۔ وہ بندہ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حاسد نے جو بتایا تھا، بادشاہ بھی اب پختہ ہو گیا کہ واقعی اس بندے نے جو بات کہی ہے وہ سچی کہی ہے، واقعی یہ بندہ میرے بارے میں ایسے ہی گمان رکھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کو انعام و اکرام سے نوازتا تو اس کی یہ عادت تھی کہ اپنے قلم کے ساتھ خود لکھتا تھا اور نام و اکرام کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھتا تھا۔ باقی دیگر معاملات میں اس نے اپنے دربار میں وہ بندے کاتب رکھے ہوئے تھے
جس کو وہ حکم جاری کرتا کہ یہ فلاں چیز فلاں حکم نامہ لکھ کے فلاں جگہ پہنچا دو۔ اب حضرت ذی وقار جب بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے وہ اپنے قلم سے وہ نام و اکرام کا ایک رکا لکھا، رکا لکھ کر اس کو لفافے میں پیک کیا، لفافے میں پیک کر کر اس بندے نے، اس نیک بندے کو بادشاہ نے تھما دیا۔ اب جیسے ہی وہ بندہ اس رکے کو، اس لفافے کو لے کر بادشاہ کے دربار سے باہر نکلا، اس کے محل سے باہر نکلا، وہ حاسد جو تھا اس کی نظریں اسی نیک بندے کے اوپر ٹک ٹکا کے دیکھ رہی تھی۔ فوراً باہر نکلا، اس نے کہا یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ اس نے کہا یہ بادشاہ کی طرف سے مجھے خلعت انعام و اکرام کی جو ہے یہ لفافہ ملا ہے۔ اب انہیں کیا بولا کہ اس کو لے کے کہاں جانا؟ اس نے کہا کہ اس کو میں نے عامل کے پاس لے کے جانا، جو وزیر ہے، وزیر خزانہ ہے، وہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، میں نے اس کے پاس لے کے جانا ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے دے دو۔ اس نے اس بندے سے وہ چھین لیا یا لے لیا۔ اب لفافہ وہ جو حاسد تھا اس کے پاس چلا گیا۔ تو حضرت ذی وقار جب لفافہ اس حاسد کے پاس آیا، اس نے اس لفافے کو لیا، عامل کے پاس چلا گیا۔ عامل سے کہنے لگا کہ یہ مجھے بادشاہ سلامت نے دیا ہے، لہٰذا مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ لفافہ کھولا گیا، عامل نے کھولا تو اس نے اس کو پڑھا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، انعام و اکرام لکھا ہوگا، اور کیا لکھنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس میں لکھا ہے کہ اس بندے کا سر قلم کر دو، اس بندے کا سر قلم کر دو۔ بیسک طور پر وہ سزا تو اس نیک بندے کی تھی۔ بادشاہ نے جو لفافے میں رکا لکھا تھا اس بندے کے لیے لکھا تھا، لیکن چونکہ یہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا کہ یہ جو مال ہے یہ لے کے جا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، میں تو ویسے ہی رہ جاؤں گا۔ اس نے وہ لفافہ لے لیا۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ تو میری موت کا پروانہ ہے، اسی وقت عامل سے کہنے لگا بھائی یہ میرے حق میں جو یہ رکا بادشاہ نے نہیں بھیجا، یہ تو فلاں فلاں بندہ اس کا ہے۔ اس نے کہا نہیں، بس تو میرے پاس لے کے آیا۔ اس نے کہا ایک دفعہ بادشاہ سے پوچھ لو، دریافت کر لو کہ یہ ہے کس کے نام کا حکم نامہ۔ اس نے کہا کہ اے بندے خدا، جب بادشاہ ایک دفعہ حکم سنا دیتا ہے ہم دوبارہ پوچھا نہیں کرتے، ہم دوبارہ نہیں پوچھا کرتے، لہٰذا اس عامل نے اس جلاد کسی کو حکم دیا اور اسی وقت اس کی گردن اڑا دی گئی۔ کچھ دن گزرے، اگر دوسرے تیسرے دن وہ نیک بندہ جس کو بادشاہ نے لفافہ تھمایا تھا، اب وہی بندہ بادشاہ کے دربار میں جب حاضر ہوا، بادشاہ نے اس کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ بھائی اس کی موت کے پروانے پر تو میں نے سائن کیے تھے، لکھ کے دیا تھا، یہ کیسے زندہ بچ گیا؟ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کے ساتھ گپ شپ ہوئی، ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے کہا تجھے میں نے جو رکا دیا تھا، لفافہ دیا، وہ کدھر چھوڑا ہے؟ اس نے کہا ایسے میں جب باہر نکلا تھا تو وہ جو آپ کے دربار میں ایک بندہ تھا اس نے مجھ سے چھین لیا، لے لیا، میں نے اسے دے دیا۔ بادشاہ کہنے لگا تو میرے لیے کہتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ کس نے کہا؟ کہتے وہی بندہ جس نے تجھ سے لفافہ لیا وہی کہتا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے یہ بتا کہ جب تم میرے پاس آیا تھا تجھے مجھ سے بدبو نہیں آ رہی تھی، تو پھر تو نے اپنے ناک اور منہ میں ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت اصل میں اس بندے نے مجھے لہسن والا کھانا کھلایا اور مجھے لہسن کھلا دیا تھا، جسے ہم تھوم کہتے ہیں، تو وہ کھلا دیا، لہٰذا میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ اتنے میں آپ کا آرڈر بھی آ گیا، حکم نامہ بھی آ گیا، میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، مجھے منہ صاف کرنے کا وقت میسر نہ آیا، تو بادشاہ سلامت میں نے منہ کے آگے ہاتھ اس لیے رکھا کہ کہیں میرے منہ کی بدبو آپ کی طرف نہ چلی جائے، اور آپ کی ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے میں نے اپنے منہ اور ناک میں ہاتھ رکھا تھا۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ نے کہا تو کیا جملہ بولتا ہے؟ بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت میں کہتا تھا نیک کے ساتھ نیکی کرو اور بد عمل کے ساتھ اس کی بد عملی ہی کافی ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگا بس دیکھ لو پھر اس بد کردار کو بد عملی کی سزا یہ ملی
کہ موت کا پروانہ کسی اور کے لیے لکھا گیا تھا لیکن سزا کسی اور کو مل گئی، اور اس کو حسد کی وجہ سے یہ سزا ملی۔ تو